علیہ، جو آج کی شب کا ایک معمول حسنہ ہے. اور مثنوی رومی، اس کی اہمیت پر کئی بار میں بات کر چکا ہوں، اہمیت فضیلت پر. مثنوی رومی میں حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی نے ایک حکایت بیان کی ہے، اور یہ مثنوی رومی کی مشہور حکایت ہے. اکثر کہیں کتابوں میں علماء کرام بھی اس حکایت کو لاتے ہیں. عنوان ہے مناجات کردن شبان با حق تعالی در عہد موسیٰ علیہ السلام. یعنی ایک چرواہے کا، گڈریے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق تعالیٰ سے مناجات کرنا. اب مناجات ہے دعا، فریاد، اور مناجات عشق و محبت میں تعریف بھی آ سکتی ہے. مولانا رومی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چرواہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر گزرے، بنی اسرائیل کے بڑے عظیم الشان پیغمبر، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، نام کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ ان کا لقب ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، کیونکہ واقعہ ان کا مشہور ہے. کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہوئی، قرآن میں ذکر ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ہے موسیٰ تم ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری تجلی خالی ہے، اسی سے آپ بے ہوش ہو گئے، ایک نور سے ہی. تو موسیٰ کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے علیہ السلام. مولانا روم فرما رہے ہیں دید موسیٰ یک شبان را برا کو ہمیں گفت اے خدا اے الہ تو کجائی تاشوم من چاکرت چارقت دوزم کنم شانہ سرت. مولانا محمد جلال الدین رومی شروع کر رہے ہیں شکایت کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو، گڈریے کو راستے میں دیکھا جو مناجات کر رہا تھا، اے خدا، اے اللہ کو ہمیں گفت اے خدا و اے الہ، یعنی اے خدا، اے اللہ تو کھجائی، تو کہاں ہے، میں تیرا خادم ہو جاؤں، تیرے جوتے سیا کروں، تیرے سر میں کنگھی کیا کروں. بڑی حیران کن بات. کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ مولانا روم نے حکایت اس لیے بیان کی کہ وہ شخص چرواہا ایک سادہ بندہ تھا، اور ایسا تھا جیسے کوئی مجذوب ہو، مغلوب الحال. مغلوب الحال وہ شخص ہوتا ہے جس کو کچھ عطا پتہ نہیں، اللہ کے عشق میں ہے، محبت میں ہے. اور مجذوب جو اللہ کی محبت میں ایسا گم ہوا کہ اس کی عقل، اس کے ہوش، حواس سب گم ہو گئے، وہ مجذوب کہلاتے ہیں. پاگل نہیں ہوتے، مجذوب. اب مجذوب جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان پر شریعت گرفت نہیں کرتی کیونکہ وہ بے بس ہوتے ہیں. شریعت کی پکڑ مجذوب کی جو ضد ہے سالک، اس پر ہوتی ہے. سالک یعنی آپ جیسے لوگ، یعنی
ہوش و حواس والے، مقامات کو طے کرنے والے، منزلوں کو طے کرنے والے، عبادات میں لگنے والے، سمجھنے والے، اپنا فائدہ نقصان، کیونکہ مجذوب تو اپنا فائدہ نقصان بھی نہیں سمجھتا ہے نا، وہ تو بس اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اس کی زبان سے کبھی کیا نکلے کبھی کیا نکلے. تو وہ چرواہا اسی طرح کا بندہ تھا، مجذوب قسم کا، مغلوب الحال، یعنی اپنے حال اس کے اوپر غالب ہے، وہ قابو نہیں رکھتا اپنی زبان پر یا اپنے جسم پر یا اپنے حال پر قابو نہیں رکھتا، اس پر اس کے حال کا غلبہ ہے، اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال. یعنی اس کی جو قال ہے اس کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، بڑ ہانکتا ہے. ایک مثال دی جاتی ہے بڑ ہانکنا، تو بڑ ہانکنا کا مطلب ہے اپنے دھن میں کچھ بھی بولتا رہے، وہ سالک کی طرح تھوڑی ہے کہ سوچ سمجھ کر بولے گا، وہ تو یوں بولتا ہے. مولانا روم نے یہ مناجات اس لیے بیان کی کہ وہ چرواہا سادہ طبیعت مغلوب الحال قسم کا بندہ تھا، اللہ کی محبت میں تھا گرفتار، تو معصومانہ انداز سے مناجات کر رہا تھا، جیسے کوئی کسی بچے سے بڑا لاڈ کرے، پیار کرے، اور اس پیار میں اس سے بڑی باتیں کرے، ایسی وہ باتیں کر رہا تھا اپنے رب سے. اے اللہ تو کہاں ہے، میں تیرا خادم بن جاؤں، تیرے جوتے سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں. اے خدائے من فدایت جان من، جملہ فرزندانو خانو مان من. اے میرے خدا، میری جان تجھ پر فدا ہو، میرے تمام بچے اور میرا گھر بار بھی تجھ پر قربان ہو جائے. یوں کہہ رہا تھا وہ بارگاہ الہی میں. تو کھجائی تاثرت شانہ کنم، چاروں قطرہ دو زموں بخیا زنم. تو کہاں ہے اللہ، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے جوتے سیوں، بخیا کروں، ٹانکے لگاؤں جوتوں کو. اس طریقے سے باتیں کر رہا تھا. ورترا بیماری آید بپیش، من ترا غمخوار باشم ہم چوخیش. اور اے خدا اگر تجھ کو کبھی بیماری آ جائے، کوئی تو اگر بیمار ہو جائے تو میں ایک بھائی کی طرح تیرا غمخوار بنوں، کوئی تیرا ساتھ دوں. اے اللہ اگر تو بیمار ہو جائے. اب یہ بیمار ہو جانا جو ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں یہ سالک تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا، عقل مند بندہ ہوش و حواس والا. تو ضرور اس کو نظر میں رکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے مغلوب الحال مجذوب شخص کی. ایک ایسے ہی بیچارہ عقل مند کی نہیں، پڑھے لکھے کی نہیں، سمجھدار کی نہیں، عالم کی نہیں، ایسا شخص جو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بس ایک محبت رکھتا ہے اللہ سے. تو محبت کے تو کئی انداز ہو سکتے ہیں نا. عالموں کا انداز الگ ہوگا، جاہلوں کا انداز الگ ہوگا، سادہ طبیعت والوں کا انداز کچھ اور ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے. جان بوجھ کر وہ بید بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ عقل مندوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے. تو مجذوب ہے تو وہ کر سکتا ہے. میرے جد امجد نے جب حج کا سفر کیا 1330 ہجری میں، تو ترکی دور حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں حج کیا جد امجد نے. جوان تھے آپ. تو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک مجذوب تھا جو اپنے جسم پر ٹین کے ڈبے لادے ہوئے رہتا تھا، ڈبے ٹین کے اٹھا کر گھوما کرتا تھا، اور روزانہ حرم شریف میں آ کر کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کعبے سے لڑتا تھا.
کعبے سے کیا لڑنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا اے خدا، اے اللہ، تو کہاں ہے، سامنے کیوں نہیں آتا، ساری دنیا کو تو نے دیوانہ بنایا ہوا ہے. اس طرح سے باتیں کرتا تھا. ساری دنیا تیرے عشق میں محبت میں گرفتار پڑی ہوئی ہے اور تو چھپا ہوا ہے، سامنے تو آ، باہر تو نکل. ایسے کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر لڑا کرتا تھا وہ مجذوب. تو اب وہ مجذوب تھا نا، عقل مند آدمی کیوں ایسی باتیں کرے گا اللہ کے بارے میں. تو یہ ایک مثال ہے مجذوبوں کی. اور مجاذیب جو ہیں، مجذوب کی جمع ہے مجاذیب، ان کی دین اسلام میں ایک وقت ہے، ایک ان کا وجود ہے، یعنی ان کو مانا گیا ہے. بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں مجاذیب کا ذکر کیا ہے، مجذوب مرد بھی اور مجذوب عورتیں بھی. رئیس المحققین اور رئیس المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف اخبار الاخیار میں جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، وہاں آخر میں مجذوبوں کا بھی ذکر کیا، ان کے واقعات بتائیں کہ کیا کیا واقع ہوئے، اور ان کی زبان سے کچھ باتیں نکلیں اور وہ ہو بھی گئیں، ایسے ہی ہو بھی گئی. اب حضرت نے ایک واقعہ اور بیان کیا میرے جد امجد نے، ایک مجذوب کا، اسی زمانے کا حج کا، کہ ایک اور مجذوب تھے، وہ بھی آیا کرتا تھا حرم شریف میں. تو ایک دفعہ ایک شخص اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی پیچھے کیا پڑ گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہنے لگا کہ مجھے وطن سے میرے بلاوا آ گیا ہے اور بس مجھے جلدی جانا ہے، بس تو دعا کر دے میں پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، یہ وہ ہے نا. یعنی اس کے پیچھے پڑ گیا، جیسے کوئی بزرگوں کے پیچھے پڑ جاتا نا، بس آپ دعا کر دیں بھائی، بس آپ کچھ کر دیں کہ میرا کام ہو جائے. وہ پیچھے پڑ گیا. جب زیادہ پیچھے پڑا تو مجذوب نے پٹائی شروع کر دی، اس کی مارنا شروع کر دیا، دے مار دے مار. وہ بیچارہ مار کھاتا رہا، بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا، جب آنکھ کھلی تو اپنے وطن میں پہنچ گیا تھا. وہ آنکھ کھلی تو وہاں نہیں تھا، وطن میں پہنچ گیا اپنے. تو ایسے ایسے واقعات جو ہیں مجذوبوں کے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات میں. جس کا مطلب کیا ہے بتانے کا میرا، کہ مجذوبوں کی ایک حقیقت ہے. صرف اتنا ہے کہ بس علماء نے یہ فرمایا، بزرگان دین نے، کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، سالک کے پیچھے رہو. یعنی جو عالم ہے، فاضل ہے، بزرگ ہے، راستہ دکھانے والا صحیح طور پر، اس کے پیچھے چلو تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو. اب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ور ترا بیماری آیت بپیش، من ترا غمخوار باشم ہم چو خیش. اے اللہ اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، تیرا ساتھ دوں بیماری میں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، دیکھ بھال کرنا، میں کروں گا. اب ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم شریف کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے کہے گا، مسلمان سے، کہ میں بیمار تھا، تو نے مجھے پوچھا نہیں، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ ہے، معبود ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تجھے بھوک سے کیا واسطہ، تجھے پیاس سے کیا واسطہ، اور تجھے کسی بیماری سے کیا واسطہ. تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے. تو کیسے بیمار ہوا، تو کیسے بھوکا رہا، تو کیسے پیاسا رہا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ بات یہ ہے کہ تو اپنی زندگی میں کسی بندے سے ملا جو میرے بہت قریب تھا اور وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. وہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. وہ بیمار ہوا، تو نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا.
اے بندے اگر تو اس کا خیال کر لیتا تو وہ میرے اتنے قریب تھا کہ تو مجھے پا لیتا، میں تیرے قریب ہوتا اور تو میرے قریب ہوتا اس بندے کی وجہ سے. یعنی یوں ہے، یہ حدیث پاک ہے جو میں ابھی بتائی آپ کو، صحیح مسلم شریف کی مشہور ہے حدیث. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی خدمت یا ان کے قریب ہونے سے اللہ قریب ہو جاتا ہے. دستکت بوسم بمالم پائکت وقت خواب آیت بروبم جویکت. تیرے پیارے ہاتھ چوموں اے خدا، تیرے نرم و نازک پاؤں ملوں، اور جب تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرے سونے کی جگہ کو صاف کروں اپنے ہاتھوں سے. یہ کہہ رہا تھا وہ مجذوب مغلوب الحال، تیرے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تیرے نرم و نازک پاؤں کو ملوں، یعنی خدمت کروں تیری. گرببینم خان عطرا من دوام روغن و شیرت بیارم صبح و شام. اگر مجھے تیرا گھر نظر آ جائے اے اللہ، اب یہ کہہ رہا ہے وہ، اگر مجھے پتہ چل جائے تیرا گھر کہاں ہے تو میں ہمیشہ تیرے لیے صبح و شام دونوں وقت گھی اور دودھ لاؤں، پیش کروں تجھے، گھی بھی پیش کروں دودھ بھی پیش کروں. مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر ہے کہاں تو میں روزانہ صبح و شام تیری یہ خدمت کروں. اے فدائے تو ہماں بزہائے من، اے بیادت ہے وہی آئے من. اے ذات پاک میری تمام بکریاں تجھ پر قربان. یہ کہہ رہا ہے میرے جانور میرے مویشی، کیونکہ چروا تھا، وہ گڈریا تھا، بکریاں چراتا تھا. کہنے لگا میری ساری بکریاں تجھ پر فدا ہو جائیں، جس کی یاد میں میری یہ آہو فغاں ہے، تو مجھے نظر آ جائے تو بس تجھ پر میں بھی فدا، میرے جانور بھی فدا. زینمت بیہودہ می گفت آن شباں، گفت موسیٰ با کیستت اے فلاں. اب مولا روم فرما رہے ہیں کہ یہاں جی یہ جب باتیں اس کی ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی گفتگو ہو گئی ہے نا. وہ کر رہا تھا گفتگو اپنے انداز سے، اگرچہ شاہ نشان تو نہیں تھی نا اللہ کے. عقل مند کوئی کرتا تو اس کو تو کوئی کہے بھائی بے ادب گستاخ، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، تو کیا اللہ کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا خدمت کرے گا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ارے تو کس سے مخاطب ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب آپ نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تو کیا بول رہا ہے، کچھ ہوش ہے تجھے، کیا باتیں کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اس قسم کی باتیں اللہ کے ساتھ کیا کرنی ہے تجھے. گفت با آکس کے مارا آفرید این زمینوں چرخ از آمد پدید. اس نے کہا چروائے نے کہ یہ اس ذات سے میں بات کر رہا ہوں جس نے ہم کو پیدا کیا. زمین و آسمان اس سے ظہور میں آئے، یعنی اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا، میں تو اس سے باتیں کر رہا ہوں. یہ میری اپنی خواہش ہے، میں کر رہا ہوں. گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی، خود مسلمان نہ شدہ کافر شدی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے تو بڑا بیوقوف ہے، ابھی تو صحیح طور سے تو مسلمان ہوا نہیں کہ کفر میں مبتلا ہو گیا، ایسی باتیں کر رہا ہے تو، تجھ پر تو کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے ایسی باتوں کا. یہ کیا کہہ رہا ہے. مولانا روم فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وہ تو اس سے باتیں کر رہا ہے کہ تیری جوتے سی ہوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تجھ کو گھی دودھ پیش کروں، تو نظر آ جائے، تیرا گھر پتہ چل جائے تو میں
یوں کروں، تو بیمار ہو جائے تو تیری دیکھ بھال کروں، تو کیا بول رہا ہے؟ ہاں، سوچ تو صحیح کچھ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وس پشیمانی تو جانم سوختی۔ اب اس نے ایک دم چونک کر کہا، مغلوب الحال چروائے نے، گڈڑیے نے، اے موسیٰ آپ نے تو میرا منہ ہی بند کر دیا ہے اور شرمندگی سے میری جان کو پھونک دیا، یعنی آپ نے مجھے ایک دم چونکا دیا یہ بول کر کے تو کیا بول رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں تو بہت عجیب سا میری حالت ہو گئی۔ اور جا مرا بدرید و آئے کرد تفت سر نہاد اندر بیابانے و رفت۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے چروائے نے، اور ایک آہ زبان سے نکالی اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ کپڑے پھاڑ لیے، آہ نکالی اور چل دیا ایک طرف۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ مارا چرا کر دی جدا۔ اب یہ دوسری بات آ گئی، جب وہ کپڑے پھاڑ کر موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہو گیا، کہیں کو نکل گیا، تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کر دیا؟ وہ ہم سے لگا ہوا تھا، ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، تمہارے ساتھ تھوڑی لگا ہوا تھا، ہم سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اپنی سوچ کے مطابق کر رہا تھا، اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا تھا، اپنے حال کے مطابق کر رہا تھا۔ قال کی بات اور ہوتی ہے، حال کی بات اور ہوتی ہے۔ قال میں تو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ تو حال ہوتا ہے، حال میں کیا پتہ چلے کیا منہ سے نکل رہا ہے۔ اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی۔ بڑا اچھا شعر۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تم تو بندوں کو ہم سے ملانے کے لیے آئے ہو، جدائی میں ڈالنے کے لیے تھوڑی آئے ہو۔ میں نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو بندوں کو مجھ سے قریب کرنے کے لیے بھیجا ہے، بندوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں۔ تو ان کے سمجھ کے مطابق آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے تو اس کو ڈرا دیا ایک دم، وہ سکتہ طاری ہو گیا اس پر، اور وہ کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اے موسیٰ آپ کو تو ہم نے ملانے کے لیے بھیجا ہے نا، جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملانا، اسی لیے ان کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی وہ چیز، وہ بات جو دو جگہوں کے درمیان میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برزخ کبریٰ کہا گیا ہے۔ میرے جد امجد نے اپنی محفل میلاد شریف میں ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ میں نے ان کی زبان سے سنا تھا، اپنے دادا کی زبان سے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ تشریح نبی اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ادھر اللہ سے واصل
یعنی ایک طرف اللہ سے ملے ہوئے، اللہ کے ساتھ رابطہ قوی، بڑا قریب رابطہ، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ کے بندوں سے بھی رابطہ ہے۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے، یہ ایک برزخ ہے کہ ایک طرف اللہ سے ملی ہوئی، ایک طرف بندوں سے ملی ہوئی۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کر رہی ہے، بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کا کام ان کے ذمہ ہے۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں حرف مشدد کا، اب یہ حرف مشدد جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس میں تشدید آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام ہے محمد۔ محمد میں جب تک تشدید نہ ہو آپ محمد پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ محمد یہ اسی لیے پڑھتے ہو کہ اوپر بیچ میں تشدید ہے، اور تشدید کا کام کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف میم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک طرف دال کے ساتھ ملی ہوئی، دونوں کے بیچ میں آئی ہے محمد۔ اس تشدید کی وجہ سے جو آواز نکل رہی ہے وہ اس طرح نکل رہی ہے محمد۔ تشدید نہ ہوتی تو یہ آواز نہیں نکل سکتی۔ تو برزخ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو بندہ اللہ سے نہ ملتا۔ اللہ نے آپ کو بیچ والا بنایا، ادھر اپنے سے ملایا، ادھر اپنے بندوں سے ملا دیا، بیچ میں آپ ہیں خود۔ اب جو آپ کے ساتھ مل جائے گا وہ اللہ سے مل جائے گا۔ اب وہی آئی نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ آپ تو ملانے کے لیے گئے ہو نا وہاں دنیا میں نے آپ کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، آپ کو یہ منصب دیا کہ آپ بندوں کو لاؤ میری طرف، جدا مت کرو مجھ سے۔ تو یہ چرواہ جو ہے اس کو آپ نے بھگا دیا، یہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا اپنے دھن میں، عشق کی دھن تھی، وہ محبت کی دھن تھی، وہ سمجھ تھوڑی رہا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ اپنے پیار میں جو اس کو میری ذات کے ساتھ تھا، اس محبت میں جو اس کو میری ذات کے ساتھ تھی، وہ اپنی دھن میں اپنے زبان سے کچھ کا کچھ کہہ رہا تھا، تو آپ نے ہٹا دیا اس کو۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو آواز یہ آئی، ماں بری از پاکو ناپاکی ہما، از گراں جانی وہ چالا کی ہما۔ اے موسیٰ ہم تو پاکی ناپاکی دونوں سے بری ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یعنی نہ میں کسی سے پاک ہو رہا ہوں نہ میں کسی سے ناپاک ہو رہا ہوں، میں تو اپنی ذات میں اللہ ہوں۔ چالاکی وغیرہ ان سب سے میں بری ہوں۔ یہ پاکی ناپاکی بندوں کے لیے ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کھنم، بلکہ تابر بندگاں جودے کھنم۔ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ خود ان سے کوئی فائدہ لوں، بلکہ اس لیے کہ بندوں پر اپنا احسان کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے موسیٰ صاحب، کہ مجھے بندوں سے کوئی فائدہ تو نہیں چاہیے کہ وہ مجھے کس شان سے پکاریں گے تو میری کوئی شان بہت بڑھ جائے گی۔ ہاں ان کو پکارنا ہے مجھے شان سے، ادب سے، آداب سے، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں ان کے پکارنے سے، پاکی ناپاکی سے بہت اعلیٰ ہوں۔ من نہ کردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم ایشاں شوندو درفشاں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جو تسبیح کرتے اس کی برکت سے وہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تسبیح سے مجھے تھوڑی پاک کر رہے ہیں، میں تو ویسے ہی پاک ہوں۔ یعنی بندہ جو تسبیحات پڑھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے،
تو یہ سمجھے کہ یہ تسبیح سے تو میں پاک ہو رہا ہوں، میری جان پاک ہو رہی ہے، میری زبان پاک ہو رہی ہے، میرا وجود پاک ہو رہا ہے، میری روح پاک ہو رہی ہے۔ اللہ تو ہے ہی پاک، میں اس کو کیا پاک کروں گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں اسرار ہیں، رموز، راز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اور بہت ساری باتوں کو بیٹھ کر سمجھنا پڑے گا، یعنی لنک ان باتوں کا جن باتوں کے ساتھ ہو سمجھ میں آنے کے لیے ان باتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا تب آئے۔ تو کیسی بات آئی کہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ میں ان کی تسبیح سے تھوڑی پاک ہو رہا ہوں، بندوں کی تسبیحات سے، ہے نا، ان کے ذکر فکر سے میں تو پاک ہی ہوں۔ یہ ذکر فکر کرتے ہیں، یہ تسبیح میری کرتے ہیں تو اپنے کو پاک کرتے ہیں، تسبیح میری ہے پاک یہ ہو رہے ہیں، ذکر میرا ہے فائدہ ان کو ہو رہا ہے میں تو بری ہوں ان کے ذکر سے، ان کی فکر سے، ان کی تسبیح سے۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آتش از عشق در جان برفروز سر بسر فکر و عبارت را بسوس۔ فرماتے ہیں عشق کی ایک آگ جان میں روشن کرو اور فکر اور عبارت کو آگ لگاؤ، یعنی اصل چیز ہے عشق و محبت، اس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر پڑھنا پڑھانا بھی ہو مگر عشق و محبت ناپید ہو تو پڑھنا پڑھانا بھی کیا ہے؟ پھر نماز بھی ہو تو محبت کے ساتھ ہو۔ اب مولانا روم نے یہ حکایت جو بیان کی تو نتیجہ اس کا کیا بتا رہے ہوں؟ فرما رہے ملت عشق از ہما دی ہا جداست، عاشقارا مذہب و ملت خداست۔ فرما رہے عشق کا مذہب تمام دینوں سے الگ ہے اور عاشقوں کا مذہب اور ملت خاص خدا ہے، ان کا عشق تو اللہ کی ذات پاک سے ہوتا ہے۔ عبادت سے بھی وہ اس لیے عشق کرتے ہیں کہ اللہ نے فرض کی ان پر، ان کا اصل عشق تو کس سے؟ اللہ سے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اس سے جو ان کو اگر محبت ہے تو اللہ کی ذات کی وجہ سے، تو ان کا اصل عشق کس سے ہوا؟ اللہ کی ذات سے، ذات الہی۔ فنا ہو جاؤں تیرے ذکر ہی میں، مجھے ایسا شہید یاد کر دے۔ میرے تایا حضرت صاحبزادہ بشیر احمد مخفی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کا یہ شعر ہے، فنا ہو جاؤں تیرے ذکر ہی میں، کہ تیرا جو ذکر ہے وہ ایسا ہو کہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں، مجھے ایسا شہید یاد کر دے۔ اب اس حکایت کے حوالے سے جو بات عرض کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی مغلوب الحال ہے، مجذوب ہے، تو اس کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دو، وہ اس کے اور اللہ کا درمیان کا معاملہ ہے۔ سالک کو خیال رکھنا ہے، ہوش و حواس والے کو، وہ نہیں کر سکتا ایسی باتیں، اس کو آداب کا خیال رکھنا ہوگا، طریقوں کا خیال رکھنا ہوگا، القاب کا خیال رکھنا ہوگا، یہ اس کے لیے۔ نماز بھی تو سالک کے لیے نا، مجذوب کے لیے کیا ہے؟ مجذوب پر سے تو شریعت کا قلم ختم ہو گیا ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، آپ اس کو کیا مجبور کر سکتے ہو؟ وہ تو گم ہو گیا بس اللہ کی ذات میں، تو اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو مولانا روم نے اس طرح توجہ دلائی کہ دیکھو وہ مجذوب تھا، وہ اپنی معصومانہ انداز میں اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، تو اللہ نے اس پر گرفت نہیں کی، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ نے کیوں اس کو روکا، چلنے دیتے، محبت میں مجھے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، میرا کیا بگڑ رہا تھا، کیوں؟
کہ فرق ہے نا سالک میں اور مجذوب میں. تو اللہ تعالیٰ بھی گرفت وہاں فرمائے گا جہاں پتہ چلے کہ بھئی یہ تو سب عقل رکھتا ہے, اپنا نفع نقصان جانتا ہے, کپڑے پہننا جانتا ہے, باتیں کرنا جانتا ہے, کھانا پینا جانتا ہے, پیسہ پائی جانتا ہے. جو مجذوب ہوتا ہے صحیح معنوں میں, اس کو ان باتوں سے کوئی سروکار ہے, وہ تو ننگا بھی گھومے گا, برہنہ بھی گھومے گا, اور بس ایسی اپنے خیال میں باتیں بھی کرے گا, تو اس کا معاملہ اور ہے. تو اس طرف مولانا روم نے توجہ دلائی کہ وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ عشق و محبت میں کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے سے منع فرما دیا. لیکن جب سالک کرے گا تو وہ سوچ سمجھ کے بات کرے گا. تو جو حکایت ہم نے سنی ہے, اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ مجذوب الفاظ تو اللہ کی شان کے مطابق ادا نہیں کر رہا تھا, مگر مجذوب تھا, لیکن عشق سے کر رہا تھا. اصل نقطہ یہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. کیوں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نظر آئے میں تیری کنگھی کروں, تیرے بالوں میں کنگا پھیروں, تیرے جوتے سیوں, تو بیمار ہو جائے تو تیری دیکھ بھال کروں. کیوں کہہ رہا تھا؟ کیوں؟ محبت میں کہہ رہا تھا. یعنی اس کے اندر ایک تڑپ تھی اللہ کے بارے میں, عشق تھا. یہ تو اس کو پتہ نہیں تھا میرے الفاظ کیا نکل رہے ہیں, لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ اللہ کے عشق و محبت میں کہہ رہا تھا. تو اصل توجہ اس طرف دلا رہے مولانا روم کے عشق محبت اللہ سے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا عشق, عشق الہی, یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس حکایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے روح افزا سلام رومی, ہے روح حیات ابدی, حیات ابدی, رحمت اللہ تعالی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.